السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری کہانی کے آخری حصے میں خوش آمدید۔ اگر آپ نے اس کہانی کا پہلا اور دوسرا حصہ نہیں دیکھا تو ضرور دیکھیں تاکہ آپ اسے بہتر طریقے سے سمجھ سکیں۔ اس دن آنا نے مجھے ساری بات بتائی کہ وہ میرے ساتھ ایسا سلوک کیوں کر رہی تھی۔ اس نے مجھ سے کہا، کچھ دنوں پہلے ہمارے گھر میں ایک واقعہ پیش آیا۔ میرے والد کو آفس میں بہت زیادہ ریسزم کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا کیونکہ وہ بلیک ہے۔ ان کا باس انہیں سارے آفس کے سامنے ذلیل کیا کرتا تھا، بھلے ہی وہ چھوٹی سے چھوٹی ہی غلطی کیوں نہ ہو۔ میرے والد بہت خاموش رہنے لگے تھے۔ ان کا کام میں بالکل بھی دل نہیں لگتا تھا اور وہ خود کو تنہا محسوس کرنے لگے تھے۔ لیکن صرف ایک آدمی تھا جو ہمیشہ ان کا ساتھ دیتا اور انہیں ہمت دیتا۔ میرے والد نے بتایا کہ وہ ایک بہت اچھا انسان ہے۔ چونکہ ہم غریب لوگ ہیں، میرے والد بہت محنت کرتے ہیں تاکہ ہمیں ایک اچھی اور خوشیوں بھری زندگی دے سکے۔ لیکن اس ذہنی زیادتی کی وجہ سے وہ کام میں بالکل بھی دھیان نہیں دے پائے اور کاغذی کارروائی میں غلطیاں کرنے لگے، جس سے تنگ آ کر آخر کار ان کے باس نے انہیں نوکری سے نکال دیا۔ میرے والد بہت روئے۔ انہیں اس بات کی فکر ہونے لگی کہ کس طرح اپنی فیملی کی ضروریات کو پورا کریں گے، کس طرح پیسوں کا انتظام کریں گے تاکہ بچوں کی تعلیم پوری ہو سکے۔ وہ اس قدر مایوس ہو گئے تھے کہ انہوں نے خودکشی کرنے کی کوشش کی تاکہ یہ پریشانیاں ختم ہوں۔ کیا؟ اب تمہارے والد کیسے ہیں؟ وہ ٹھیک تو ہے نا؟ میں نے گھبرا کر پوچھا۔ اس نے تسلی دیتے ہوئے کہا، اب فکر کی کوئی بات نہیں، وہ بالکل ٹھیک ہے۔ دراصل ہوا یوں کہ جیسے ہی وہ برج سے چھلانگ لگانے ہی والے تھے کہ کسی شخص نے انہیں پیچھے سے پکڑ لیا اور ان کی جان بچا لی۔ یہ وہی شخص تھا جس نے ہمیشہ میرے والد کا ساتھ دیا اور ہمت دی، اس وقت جب ہر کوئی ان کا مذاق اڑاتا تھا اور انہیں نظر انداز کرتا تھا۔ اور تم جانتی ہو وہ شخص کون ہے؟ وہ اصل میں تمہارے والد ہے۔ تمہارے والد جنہوں نے میرے والد کی جان بچائی۔ انہوں نے کہا، میں تمہارا پیچھا کر رہا تھا جب میں نے تمہیں آفس سے روتے ہوئے جاتے دیکھا۔ مجھے بتایا گیا تھا کہ تمہیں نوکری سے نکال دیا گیا ہے، اس لیے میں نے سوچا کہ تم کوئی ایسی ہی حرکت کرو گے۔ تمہارے والد نے میرے والد کو سمجھایا کہ زندگی اللہ کی دی ہوئی بڑی نعمت ہے، اسے اس طرح ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ ایک چھوٹی سی مصیبت آنے پر تم ایسے کس طرح ہمت ہار سکتے ہو؟ رزق دینے والا اللہ ہے۔ تم رزق کی فکر کیوں کرتے ہو جب وہ تمہارے ساتھ ہے؟ یہ تمہارا امتحان ہے اور تمہیں اس میں کامیاب ہونا ہے۔ ہمت مت ہارو۔ تمہارے والد کے الفاظ بالکل جادو کی طرح تھے۔ ان سے میرے والد کو ہمت ملی۔ پھر تمہارے والد نے کچھ پیسے میرے والد کو دیے اور کہا کہ کسی سے بھی اس بات کا ذکر نہ کرنا۔ اس کے بعد تمہارے والد میرے والد کو اپنے کسی مسلم دوست کے پاس لے گئے جو کہ بہت بڑا بزنس مین تھا اور انہیں وہاں ایک نوکری دلوا دی۔ میرے والد بہت خوش ہوئے اور گھر آ کر ساری باتیں میری والدہ کو بتائی۔ جیسے ہی میں نے اس شخص کا نام سنا، میں نے چیخ کر کہا، وہ تو فاطمہ کے والد ہیں، میری اکلوتی دوست۔ جیسے ہی میری والدہ نے یہ سنا، وہ بہت زیادہ شرمندہ ہوئی، مجھ سے معافی مانگی اور کہنے لگی، میں تمہاری دوست کی اچھائیوں کو سمجھ نہ سکی اور میں نے تمہیں اس سے دور رہنے کو کہا۔ اب مجھے پتہ چلا کیسا محسوس ہوتا ہے جب کوئی اپنے رنگ اور مذہب کی وجہ سے نسل پرستی کا سامنا کرتا ہے۔
اس لیے آج میں یہاں تمہارے سامنے بیٹھی ہوں اور تمہاری اور تمہارے والد کی شکر گزار ہوں، ہمیں یہ احساس دلانے کے لیے کہ ہم بھی اوروں کی طرح عزت اور محبت کے حقدار ہیں۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور ہم نے ایک دوسرے کو گلے سے لگایا۔ سالوں گزر گئے، ہم اپنی تعلیم پوری کر چکے ہیں اور آنا اور میں آج بھی بیسٹ فرینڈز ہیں اور ہماری فیملیز بھی ایک دوسرے کے اچھے دوست بن گئے ہیں۔ رکیے، کہاں جا رہے ہیں؟ میری بات ابھی پوری نہیں ہوئی۔ اس کہانی کو سنانے کا مقصد یہ ہے کہ پوری دنیا کو پتہ چلے کہ اسلام کبھی اس بنیاد پر فرق نہیں کرتا کہ آپ کا تعلق کس رنگ، شکل اور نسل سے ہے۔ اسلام میں کسی بھی عربی کو غیر عربی پر ترجیح نہیں دی جاتی، کسی بھی گورے کو کالے پر ترجیح نہیں دی جاتی، کسی بھی امیر کو غریب پر ترجیح نہیں دی جاتی۔ اسلام میں صرف ایک چیز آپ کو دوسروں سے افضل بناتی ہے اور وہ ہے آپ کا تقویٰ۔ اسلام میں صرف یہ دیکھا جاتا ہے کہ آپ نے اپنی دولت کو کسی کی مدد کے لیے استعمال کیا یا نہیں، اپنے علم کو کسی کے فائدے کے لیے استعمال کیا یا نہیں، کسی کی مسکراہٹ کی وجہ بنے یا کسی کے غم کی وجہ بنے۔ کتنا خوبصورت ہے میرا مذہب اسلام۔ ہر اس چیز پر یقین نہ کرو جو آپ سوشل میڈیا پر دیکھتے ہو، کسی اجنبی کی کہی گئی باتوں پر یقین نہ کرو، خود تحقیقات کرو اسلام کو سمجھنے کے لیے۔ بس یہی تھی میری کہانی۔ اگلی کہانی میں ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔